نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، لہٰذا انسان کو اپنا مقصد درست اور صحیح طریقے سے سر انجام دینے کے لیے مقصد زندگی کو صحیح طرح سمجھنا اور سیکھنا چاہیے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کی ایسی عبادت اور ایسی بندگی کریں کہ اللہ تعالی ہم سے دنیا میں ہی راضی ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالی نے ہم کو کچھ احکامات دیے ہیں، جن میں جسمانی احکام بھی ہیں اور مالی احکام بھی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، یہ جسمانی احکام ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ مالی احکام ہیں۔ جسمانی احکامات میں سے ایک اہم اور بہت بڑا حکم رمضان المبارک کے اندر روزے کا حکم بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور حکم کو سیکھ کر کرنا چاہیے۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو چیز انسان پر فرض ہو اس کا سیکھنا بھی انسان کے لیے فرض ہے، اور جو چیز انسان پر واجب ہو اس کا سیکھنا بھی انسان پر واجب ہے۔ اسی طرح جو کام سنت ہو اس کام کا سیکھنا بھی سنت ہے، اور جو عمل مستحب یا مباح ہو اس کا سیکھنا بھی مستحب اور مباح ہے۔ اب ماہ رمضان آ رہا ہے جس میں ایک اہم حکم روزے کا حکم ہے، اور اسی طرح تراویح کا حکم بھی ماہ رمضان المبارک میں موجود ہے۔ تو کن صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن صورتوں کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا؟ پھر روزہ ٹوٹنے کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم ہی نہیں ہوتا، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ قضا لازم ہوتی ہے اور نہ کفارہ لازم ہوتا ہے، بلکہ روزہ صرف اور صرف مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹتا نہیں بلکہ اس کے ثواب اور اجر میں کمی آ جاتی ہے۔ اور بعض کام ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے روزہ مکروہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شریعت کی طرف سے روزے دار کے لیے منع نہیں ہے بلکہ ان کا کرنا مباح ہے۔ یہ سب جاننا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ عین موقع پر یہ تمام چیزیں نہیں سیکھی جا سکتی۔ کتنی مرتبہ ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹا ہوتا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ ہمیں شریعت کا صحیح طرح علم ہی نہیں ہوتا، اور ہم سارا دن یہ سمجھ کر کھاتے پیتے رہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا تھا، حالانکہ ہمارا روزہ تو اس وقت ٹوٹا ہی نہیں ہوتا۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو میں جیسے چاہوں کھاؤں، جیسے چاہوں پیوں، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ کا روزہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ آپ روزے داروں کی مشابہت اختیار کریں، آپ کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کورس مسائل رمضان کورس ہے۔ انشاءاللہ اس کورس میں ہم سب سے پہلے رمضان المبارک کے متعلق کچھ احکام و مسائل سمجھیں گے۔ جب احکام و مسائل مکمل ہو جائیں گے تو آخری چند اسباق کے اندر انشاءاللہ رمضان المبارک کے فضائل بھی پڑھیں گے کہ تمام قرآن و حدیث میں ہمارے لیے ماہ رمضان المبارک کے اندر کون کون سی عبادتیں بتائی گئی ہیں اور ان کو کیسے کرنا ہے، ان کے آداب کیا ہیں، ہم سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اور آج کی آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اس کورس کو محض اس وجہ سے جوائن کریں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، محض سننے کے لیے جوائن نہیں کرنا۔ سنتے سنتے ہماری زندگی گزر گئی، ابھی تک ہمیں اہم اور آسان مسائل بھی معلوم نہیں، حتیٰ کہ نماز اور سجدہ سہو کے مسائل تک بھی ہمیں معلوم نہیں۔
تو نیت یہ کریں کہ ہم نے اس کورس سے کچھ سیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کورس سے صحیح طرح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔